سے ملے گی۔ تو اس کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام مسلمانوں سے بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ نمونہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرتا، اس کے لیے یہ نمونہ فائدہ مند ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی حقیقت ارشاد فرمائی وہ یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ بتایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کریں زندگی کا، زندگی کے تمام شعبوں کا ایک بہترین نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری۔ سوال یہ ہے کہ نمونے کی ضرورت کیا تھی؟ نمونہ بھیجنے سے کیا مقصود ہے؟ جب اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی اور کتاب میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ بتا دیا گیا کہ اس صراط مستقیم ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکام اور اس کی دین کی بنیادی باتیں ساری کی ساری اس کتاب میں موجود ہیں، تو یہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی تھی یہ کافی تھی۔ پھر ایک نمونہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک عملی نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا جائے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تنہا کتاب نازل ہو جاتی، اور یہ مشرکین مکہ کا بھی مطالبہ تھا، یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہدایت اور اپنی کتاب ایک انسان کے اوپر اتاری اور اس انسان کے واسطے سے ہم کو عطا فرمائی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ کو کوئی کتاب نازل کرنی تھی تو براہ راست ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کر دی گئی؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ مکے کے لوگ یا پوری دنیا کے انسان صبح کے وقت کسی روز نیند سے بیدار ہوں تو ان کے سرانے ایک بہت اعلیٰ درجے کی ویل باؤنڈ کتاب ان کے پاس رکھی ہوئی موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس کتاب کو دیکھو، کتاب کو پڑھو، اور کتاب کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار نہیں تھا، اور اس سے معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ظاہر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ ہر انسان کے سرانے ایک کتاب صبح کو رکھی ہوئی ملی، تو انسان خود سوچتا کہ یہ ظاہر ہے یہ کتاب جو ہر انسان کے سرانے موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، ایمان کے مواقع زیادہ پیدا ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، کتاب بھیجی، ایک رسول کے اوپر اتاری، اور اس رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی بھی علم و فن یا کسی بھی نظریے یا کسی بھی نظام کی تعلیم اور تربیت
کے لیے تنہا کتاب اس کے واسطے کافی نہیں ہوا کرتی. انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عملی نمونہ سامنے ہو. جب تک عملی نمونہ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک انسان کی کما حقہ تربیت نہیں ہو سکتی کسی بھی میدان میں، کسی بھی علم و فن. اللہ تعالیٰ نے عجیب اپنی مخلوقات کا نظام بنایا ہے کہ بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے زندگی کے معاملات کو سلجھانے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مربی کی تربیت دینے والے کی، انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، نمونے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ فطری طور پر، خلقی طور پر وہ کام سیکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکلا، چھوٹا سا چوزا، جو ہی وہ انڈے سے نکلتا ہے وہ دانا کٹکنا شروع کر دیتا ہے. اس کو دانا کھانے کے لیے، دانا کٹکنے کے لیے کسی استاد کی، کسی تربیت دینے والے کی، کسی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دانا کھانا سیکھ لیتا ہے خود بخود. مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی وہ پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو تیراکی سکھانے کے لیے، تیرنے کا فن سکھانے کے لیے کسی استاد کی، کسی مربی کی، کسی انسٹرکٹر کی حاجت نہیں ہوتی. وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت مختلف بنائی. یہ کوئی بھی ہنر، کوئی بھی علم، کوئی بھی فن یہ بغیر مربی کے، بغیر انسٹرکٹر کے حاصل نہیں کر پاتا. کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تالاب کے اندر، پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے، تو میں اپنے بچے کو بھی پیدا ہوتے ہی اس میں حوض میں ڈال دوں کہ جس طرح مچھلی کا بچہ خود بخود تیر رہا تھا اسی طرح میرا بچہ بھی تیرنا شروع کر دے گا. تو سوائے اس کے کہ وہ اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارے اور کوئی بچے کے ساتھ احسان نہیں کرتا. اس واسطے کہ انسان کو مچھلی پر قیاس کرنا درست ہے. انسان کو تربیت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کسی سکھانے والے کی، کسی تربیت دینے والے کی، ایسے تربیت دینے والے کی جو عملی نمونہ پیش کر کے انسان کو دکھائے کہ دیکھو اس نظریے پر عمل یوں کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. جب تک یہ بات نہ بتائے کوئی بتانے والا اس وقت تک کوئی علم و فن حاصل نہیں ہوتا.